اب میرے بھائیوں، اگلی 2 آیات قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے، اور یہ مقام ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک قیامت مخبر ہے ان آیات میں، اور یہ آیات ہے بڑی مشہور ہے، خصوصاً اس میں جو پہلی آیت ہے نا سورہ آل عمران کی 31 نمبر، یہ تو اکثر آپ کو سننے میں، تقاریر میں، جلسوں میں، میلاد کی محفلوں میں سننے کو ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو یہ ہے تقاضا محبت خداوندی کا۔ بیسیکلی یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کے چہیتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات کروائی دی کہ ان سے فرماؤ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی، یحببکم اللہ، پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ یہ اس چیز کی لذت وہ فیل کر سکتا ہے جسے خدا کا تعارف ہو جائے۔ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ بڑی ڈگری ہے، کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے۔ ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مزہ تو تب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اسی کو آپ بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ ڈگری کس کو ملنے والی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو پہلی ڈگری بھی بہت بڑی ہے، یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میرے پاس اس محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں، اس میں تو پہلی ڈگری آپ کو پہلے ہی مل جائے گی کہ اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو امپلائڈ ہے کہ محبت اسی لیے کر رہا ہے کہ میں بھی اس کو رسپانس کر رہا ہوں، اس سے محبت کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں، صبح نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، انہیں آشوب چشم تھا، آپ نے مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی سوائے خیبر کے موقع پر کہ یہ کاش جو فضیلت ہے یہ مجھے مل جائے جو علی کو مل گئی۔ تو یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس کے پیچھے اتباع۔ اچھا اتباع کو سمجھ لیں، اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو۔ ایک ورڈ ہے عربی میں اطاعت، حکم ماننا۔ اتباع ہوتی ہے ایک سپرلیٹو ڈگری، حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے، اتباع یہ ہے کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں میں وہ کرتا جاؤں، یہ بھی نہ انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں، نہیں، اس سے میرے اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں۔ اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے۔ بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں،
نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالا تھا, اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا. عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی, اس پتھر پہ پڑھی اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی. اس وقت وہ مسجد نہیں تھی. مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی بھی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا تھا. سر وہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھے نا, بندے پہ رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی. اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا, پھر ایک ایسا برساتی نالا آیا, پھر ایسا پہاڑ آیا. میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو. اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حج کیا ہوا ہے. اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی نہ. رسول اللہ جب فوت ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ 21-22 سال. غزوہ احد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں 14 سال کا تھا, حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا. احد میں 15 کا ہوا تو حضور نے اجازت دی. احد ہوئی ہے 3 ہجری میں, 3 ہجری میں وہ 15 سال کے تھے, تو آلموسٹ 7 سال اور کر لیں کیونکہ 11 کے شروع میں حضور فوت ہو گئے, تو 15 اور 7 22 سال کیا عمر ہوتی ہے. اور یہ 22 سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے. حج انہوں نے کیا ہے 20-21 سال کی عمر میں, ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے. یہ ہے اتباع, محبت پلس اطاعت, اس کو کہتے ہیں اتباع. اس پہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں, حضرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا حضرت؟ کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے, تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ, مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ, پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے. تو اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے, تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں اتباع. یہ وہ چیزیں جو obligatory نہیں ہیں, صرف محبت کے تقاضے ہیں. یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے مسکرانا ہے, لیکن یہ محبت کی فیلڈ ہے. لہذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل حدیث کے ہاں, کہ وہ اس چیز کے اوپر, یا ایون دیوبند کے ہاں بھی, کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی ہے, اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹریم رویہ ہے. اس کے اگینسٹ جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لاپتے رہتے ہیں, اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا, اور وہ کہتے ہیں جی بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ دوسری ایکسٹریم ہے. اسی لیے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے, محبت پلس اطاعت. سکی محبت نہیں تو سکے صرف گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کرنا. انتہا درجے کی عقیدت بھی, جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا. بخاری میں نہیں آتا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے ہیں, صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے, ٹھیک ہے, اپنے جسم پہ مل رہے ہیں, حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے. اور یہ اس کے علاوہ بھی عام حالت میں بھی ہوتا تھا. جب نبی علیہ السلام کو تشت میں بڑے برتن میں وضو کروایا جاتا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ پھر وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا نا, تو باہر لے کے جب نکلتا تھا تو صحابہ جھپٹ پڑتے تھے اس کے اوپر. یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے. لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود نہیں ہے. ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم رویہ ہے کہ لوگ جا کے اب قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں, حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں, تو وہ کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو دنیا گزرنے کے بعد, اب ان سے محبت کے تقاضے ذرا ڈیفرنٹ ہیں, کیونکہ آپ سامنے موجود نہیں ہے. خیر یہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے. اور
یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بنیادی اختلاف امت کی اکثریت کے ساتھ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا کہ ان ہستیوں کو پتہ چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے، کہ ان کی اطاعت کو انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر واجب قرار دے دیا۔ یہ مقابلے پہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی واضح احادیث بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کا قول یہ ہے۔ میں کہتا ہوں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، وہ کانپ اٹھے اس تصور کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، صراحتاً احادیث آیات آنے کے باوجود۔ آپ یہ دیوبند کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں، وہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ رضاعت کی مدت جو ہے، دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، پھر وہ سال لکھتے ہیں البتہ امام حنیفہ کا موقف ہے کہ 2.5 سال ہے۔ تو ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، چلو حدیثوں میں تو کوئی کہہ سکتا ہے، کسی کو ایک حدیث پتہ چلی دوسرے کو نہیں پتہ چلی، جو مسئلہ قرآن میں آ گیا ہے اس مسئلے کے خلاف کسی اور امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، پہلے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امام حنیفہ نے کہیں کہا بھی ہوگا کہ بھی قرآن کے خلاف 2.5 سال دودھ چھڑانے کی مدت ہے، کیونکہ امام صاحب تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جو جس کا دل کرے ان کی طرف منسوب کر دے۔ چلو سپوز آپ کو پتہ بھی چل گیا، آپ تو کم از کم کریں، اور دوسری طرف آپ خود ائمہ کے اقوال سناتے ہیں کہ سارے اماموں نے کہا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو، اور ہم دیوار پہ نہیں مارتے، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی رائے تھی، قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہمیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہو۔ تو یہ ایک ٹاپک، ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا، میں نے اس کو پورا پری پلان تیاری کر کے نا مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ کروا دیا، آلموسٹ 2 گھنٹے کا HD کیمرے میں نے کئی ایک ایگزامپلس صحابہ تابعین تبع تابعین کی دکھائی ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات احادیث آتی تھی وہ اعلانیہ طور پر اپنے بڑوں سے اختلاف کیا کرتے تھے، اور بڑے بھی ایسے تھے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کی مثالیں میں نے پیش کی کہ ان کو کسی نے حدیث سنائی ہے، انہوں نے ڈیسیژن بھی کیا تو کہا بھائی نہیں غلطی ہوگی، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر خلفائے راشدین کا یہ اسٹیٹس تو باقی کس کھاتے میں؟ باقی کو تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں۔ وہ میں نے کئی ایک واقعات بتائے ہیں، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں بتایا۔ تو یہ ایک کریٹیکل آیت ہے، انشاءاللہ میں اس آیت پہ اگلی دفعہ بھی تھوڑی ڈسکشن کروں گا، اس کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث بھی ڈسکس کروں گا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسا حکمران جن کی طبیعت میں بھی بہت گرمی تھی، ایکسٹروورٹ بھی تھے، سختی بھی تھی، وہاں سے گزرے اور رک گئے، اور انہوں نے حسان ابن ثابت کو تیکھی نظروں سے دیکھا، ابھی بولا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھا ہے، اور اگلے جنے دی بھی تسی جرت دیکھو، ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ ہماری طرف، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کے سامنے بھی اشعار پڑھتا تھا اور نبی علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب حضرت عمر نے تو مطلب ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں پاس، ان سے پوچھو کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین ایسا ہی تھا، بلکہ رسول اللہ تو فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح حضرت عیسیٰ کی تو نے مدد کی تھی نا جبرائیل کے ساتھ، تو یہ حسان کے لیے تو حضور کی دعائیں ہیں۔ اس ایک واقعے میں کئی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صحابہ کو پتا تھا کہ دین کا ماخذ کتاب و سنت اللہ رسول ہے، اس کے بعد سب برابر ہیں۔ آپ تو امام، اکابرین، علماء اور بزرگوں کو آپ نے منی خدا بنایا ہوا ہے، یہ سارے تو حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے۔ ایک صحابہ کو یہ چیز ہے۔ دوسری طرف حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت کو بھی کلیئر تھا کہ اگرچہ میرے بارے میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لیکن میرے لیے بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جہاں میں بھی ڈیویٹ ہوں گا پھر میری سنت نہیں مانی جائے گی، رسول اللہ کی بات مانی جائے گی۔ یہ بڑی بات ہے نا۔ تیسرا، اختلاف رائے کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا، علمی طریقے سے آپ اختلاف کریں اگلا بندہ ایکسپٹ کر لیتا تھا کہ یار بات جینون کی ہے اس نے،
مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ بیک فٹ پہ چلے جاتا تھا۔ چوتھا، یہ جو آج کل بعض منکرین حدیث نے یہ ایک پنگا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے، حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی، حضرت عمر کے سامنے ابو ہریرہ کی کریڈیبلٹی نہیں تھی۔ تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے، تبھی تو ان کی حدیث قبول کی ہے انہوں نے، ورنہ تو کہتے ہیں یار یہ تو مطلب بیٹھ کے حدیثیں گھڑتا رہتا ہے، اس کی تو مجھے تم مثال پیش کرو، کوئی اور بندہ لے کے آؤ۔ یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا تھا، اور اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو وہ ایک واقعہ اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ان کے وہاں پہ اللہ نے برکت دے دی۔ تو حضرت عمر آپ کو پتا ڈسپلن کے سخت تھے، انہوں نے کہا کہ تو جب گیا تھا تیرے پاس اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی ہیں، لگتا ہے خرد برد کی ہے۔ تو وہ پیٹتے رہے کہ بھئی اللہ نے مجھے دی ہیں۔ یہ تو آج بھی آپ کسی فارم ہاؤس میں چلے جائیں ذرا پوچھیں نا، 5 بکریوں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو 2 سالوں میں کہاں سے کہاں وہ پہنچتی ہیں۔ لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ذرا اسٹرکٹ تھے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان پہ سختی بھی کر دی۔ تو وہ بعض اوقات سختی جو ہے نا وہ کسی بیٹر کاز کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر لوگ اس کو نیگیٹیولی بھی لے لیتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے، وہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کی احادیث کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، ورنہ تو وہ پھر گواہی کے طور پہ اسے قبول نہ کرتے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، ایک شامی آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے آ کے پوچھتا ہے، اور یہ روایت سالم بن عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا۔ وہ شامی آگے کہتا ہے کہ ابھی حضرت معاویہ کا دور ہے، شام میں مرکز ہے، اور وہ آگے کہتا ہے جی حج تمتع جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز، سنت ہے، سنت اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے اسے جاری کیا، اگرچہ خود آپ کو مجبوراً قران کرنا پڑا، لیکن آپ نے تمتع کو مشروع فرمایا اور بہتر فرمایا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور گھر سے لے آئے تھے، تو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جو قربانی کا جانور گھر سے لے آیا نا، اب وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ باقی صحابہ کو آپ نے کھلوایا، حتیٰ کہ بخاری مسلم ہے جس نے حج تمتع نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ کی، آپ نے خود ان کے لیے اتنے، اور پھر فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اب یوں داخل ہو گئے۔ تو عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا کہ آپ کے والد تو حضرت عمر تو منع کیا کرتے تھے حج تمتع سے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں میرا باپ کوئی ڈیسیژن کرے اور رسول اللہ اس چیز کو جاری فرمائے ہوئے ہوں، تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حج تمتع کا ہمیں حکم دیا تھا۔ یہ تھا سر سٹیٹس، باپ بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی۔ یہ وہ ایشو ہے جس کے وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کو واجب کر کے امت کو مصیبت میں ڈالنا اور ایک ان کے اوپر عذاب مسلط کر دینا کہ اب امت یہ چوائس کرے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین پہ چلنا ہے یا کسی بزرگ بابے کے دین پہ۔ بزرگ بابوں کو آپ ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ لیں، جس طرح آج بھی ہم بڑے بڑے علماء کے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں، بس اسی لیول پہ ان کو رہنے دیں۔ ان کی کلی پیروی، آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا، یہ ان کو سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور یہ آیت اسپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے بریلوی بھائی میلاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کی وہ ڈاکٹرین ختم ہوگی کہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں آپ فٹ کر سکتے، تو وہ ہمیں ہی سنا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اس پہ میرا مسئلہ اور نمبر 154 بھی ریکارڈڈ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔